अमित को बोला तो जरा, क्या हुआ? हम ऑन कर दिए हैं तो वहाँ आएंगे तो दिखाई पड़ेगा ना ऑटोमेटिकली हमको। वो कर दिए हैं तो आएंगे तो पता चलेगा ना। आपको बोलेंगे, हाँ व्हाट्सएप देखते रहेंगे ना, आपको बोलेंगे आप लाइव है। नहीं आया है कुछ, यहाँ हम दाब दिए हैं 10% में बोले थे तो। तो ठीक है, आप कहोगे, वो भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं आपके बारे में। अच्छा यहाँ आ जाएगा ना वो, क्या आ जाएगा? वो आएंगे तो आप मैसेज आ जाएगा, तो आपको मैसेज वहाँ कर देंगे व्हाट्सएप पे। आपको या तो व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, वहाँ पे कमेंट आ जाएगा। कर तो दिए हैं। आप लाइव जाएं। तो हो गया पढ़िए ना। हाँ तो हम मैसेज आ रहा है। यहाँ तो हम क्लिक कर दिए हैं। दोबारा लेना होगा क्या? हेलो, स्टार्ट करिए, कोई आवाज नहीं आएगा। मेरी आवाज़ मिल रही है? जी जी, आदाब आदाब आदाब, बहुत बहुत आदाब। सारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन हाज़रीन को मेरा आदाब, सलाम, प्रणाम। और बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही फ़ख्र की बात है कि शकीन अदब जैसे मंच पे आज मुझे आने का आपने मौका दिया। और मैं ख़ासकर मैं शुक्रगुज़ार हूँ मोहम्मद आरिफ अली साहब का, फैज़ अकरम सिद्दीकी साहब का, रेहान आलम सिद्दीकी साहब का, इक़बाल असलम साहब का, कि आपने जो है इतने बड़े मंच पे मुझे आने का जो है सो मौका दिया। तो वाकई ये मेरे लिए बहुत ही खुशी, बहुत ही ये फ़ख्र का ये मौका है, मौका आपने अता किया है, तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और सबसे आरिफ अली साहब जो है, जो 8-10 दिनों का जो आपसे राब्ता हुआ है, ऐसा लगता है कि ये बहुत ही पुराना राब्ता है आपसे मेरा। और इतने 8-10 दिनों में मैं आपसे इतने करीब हो गया कि लगता है कि ये बहुत पुरानी मुलाकात है। और इंशाअल्लाह आपसे फिर आगे मुलाकात हो, कभी आपसे मुखातिब हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपसे बातें करके जो है। और फैज़ अकरम सिद्दीकी साहब, रेहान आलम सिद्दीकी साहब, इक़बाल असलम साहब, मैं सबको फिर से मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी शाकीन अदब हैं, हमसे भी जो मुखातिब हैं, जो जुड़े हुए हैं, मैं सबको मैं फिर से सलाम कर रहा हूँ, फिर से आदाब कर रहा हूँ, सारे नाजरीन को, हाजरीन को। और ये रमज़ान का वक्त है, और रमज़ान का महीना बड़ा ही पाक महीना होता है, बड़ा ही मुक़द्दस महीना होता है। तो ये इबादत का महीना है, बरकत का महीना है, रहमत का महीना है।
مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ایک خاص موقع جو ہے یہ چنا میرے لیے ہی، رمضان میں مجھے آنے کا، تو بہت بڑھیا لگ رہا ہے کہ رمضان کے اس مہینے میں، اور چونکہ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے اور ملنے ملانے کا مہینہ، تو میں شروع کر ایک پیام کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوں، اپنی نظموں بڑھاتا ہوں کہ چل دور کہیں ایسی بستی میں جہاں تلخ ہوا نہ ہو، چل دور کہیں ایسی بستی میں جہاں تلخ ہوا نہ ہو، نہ دل میں سیاست ہو نہ نظروں میں دھوکہ ہو۔ تو اسی پیام کے ساتھ جو ہے سو میں آگے بڑھتا ہوں، اور لگاتار میں دیکھ رہا ہوں، ہاں نمسکار وینا امرت جی کا بھی آ گیا ہے، لگاتار آ رہا ہے، لگاتار میں سب کو میں سلام کر رہا ہوں، آداب کر رہا ہوں، وینا امرت جی اور سب ایکلو کیسری سب کو میں دیکھ رہا ہوں، سب کا آ رہا ہے۔ ہاں گنیش باگی جی نمسکار نمسکار۔ تو اس پیام کے ساتھ کہ یہ جو مقدس جو مہینہ ہے رمضان کا، اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہو، کوئی دوریاں نہیں ہو، ہم لوگ مل کے رہیں، فاصلے اتنا بھی نہ ہو کہ دوریاں نظر آ جائیں، چراغ کو ہوا کے اتنے قریب بھی نہ لاؤ کہ چراغ ہی بجھ جائے۔ تو ابھی بہت ساری نظمیں میں پیش کروں گا، نظمیں ہیں، ایک دو غزل بھی میں پیش کروں گا، کچھ گانے کچھ لیرکس میں پیش کروں گا۔ آداب نمسکار سب کو۔ میں جو پہلی نظم جو میں آپ لوگوں کے سامنے میں پروس رہا ہوں، میں جو لا رہا ہوں، اس کا عنوان ہے سرد کہرے بھری رات میں۔ توجہ چاہوں گا، سماعت فرمائیے گا۔ سرد کہرے بھری رات میں آؤ رات بھر تاپیں الاؤ، سرد کہرے بھری رات میں آؤ رات بھر تاپیں الاؤ، رات بھر سنائیں ہم اپنی داستان جس کی عبارت تم نے لکھی تھی۔ الاؤ کی گرمی میں پگھلے گا میرا غم آہستہ آہستہ، بس تم سے التجا ہے، بس تم سے التجا ہے کہ اٹھنا مت، بھر لینا مجھے اپنی باہوں میں تاکہ میں اتنا رو سکوں کہ بھیگ جائے تمہارا دامن اور تمہاری خاموش آنکھوں سے گر پڑے دو بوند آنسو الاؤ کی آنچ پر۔ بہت شکریہ، امید ہے کہ میری یہ نظم آپ کو پسند آئی ہوگی، سرد کہرے بھری رات میں۔ چلیے میں سب کا بہت شکریہ ادا کر رہا ہوں، آ رہا ہے سامنے، میں دیکھ رہا ہوں کمنٹس بھی آ رہے ہیں۔ جو میں دوسری نظم جو میں آپ کے سامنے میں لے کے آ رہا ہوں، جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس کا عنوان ہے، اس کا شیرشک ہے ہوگی میری نظمیں تمہارے آس پاس۔ بڑی پیاری سی نظم ہے، حالانکہ لکھک کے لیے تو ہر اس کا جو ہے سب کچھ وہ پیارا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے بڑی اچھی نظم ہے، بڑی پیاری نظم ہے، سرد کہرے یہ جو ہے اس کا عنوان ہے ہوں گی میری نظمیں تمہارے آس پاس ہی۔ کل جب میں نہیں رہوں گا، کل جب میں نہیں رہوں گا، رہیں گی میری نظمیں تمہارے آس پاس ہی، میرا احساس دلاتی ہوئی، تم سے بولتی بتیاتی ہوئی۔ کل جب میں نہیں رہوں گا، رہیں گی میری نظمیں تمہارے آس پاس ہی، میرا احساس دلاتی ہوئی، تم سے بولتی بتیاتی ہوئی۔ میری یاد میں جب بھی دھڑکے گا تمہارا دل، میری یاد میں جب بھی دھڑکے گا تمہارا دل، دھڑک اٹھیں گی میری نظمیں، تمہاری سانس کا کوئی لمحہ جب چھوئے گا میری نظموں کو، کھل اٹھیں گی میری نظمیں، مہک اٹھیں گی میری نظمیں۔ جب کبھی تم لوٹو گی گھر، جب کبھی تم لوٹو گی گھر تھکی ہوئی، مل جائیں گے تمہیں میری نظمیں تمہارے تکیے کے پاس، اور تھامیں گی تمہاری باہوں کو ویسے ہی جیسے تھامتا ہوں میں تمہاری باہیں ہر رات۔ جب کبھی ہوگی تیز بارش، جب کبھی ہوگی تیز بارش، تان لینا میری نظموں کو، چھتری بن حفاظت کریں گی میری نظمیں تمہاری، اور کسی سرد کہرے بھری رات میں جب کانپیں گی تمہاری دیہ، تم اوڑھ لینا میری نظموں کو دوشالے کی طرح، جو دیں گی تمہیں وہی گرمی، وہی احساس، وہی تازگی اور وہی پیار۔ بہت شکریہ، بڑی عنایت۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ نظم بہت پسند آئی ہوگی۔ جی چلیے، ہاں سنیں جی، کیا بات ہے، چلیے بہت بہت آداب، بہت نمسکار۔ ابھی جو میں نظم جو پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کا عنوان ہے رومال۔ اب یہ دیکھیے، رومال جو ہے یہ اصل میں محبت میں بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، عشق میں جو ہے تو بہت ساری چیزیں یاد رہ جاتی ہیں۔ ایک رومال ہے جو معشوقہ دیتی ہے اپنے معشوق کو، اپنے محبوب کو، دیکھیے وہ کیا سوچتا ہے، وہ دیکھیے۔ اس دن جاتے جاتے اس نے مجھے دیا تھا ایک رومال، گلابی رومال۔ اس دن
جاتے جاتے اس نے مجھے دیا تھا ایک رومال، گلابی رومال، جس کا ایک کونا اب بھی بندھا ہے اس کی خوشبو سے، اس کی یادوں سے محفوظ ہے اس میں ماضی کے کئی خوبصورت لمحے، اور اس بندھے کونے میں شاداب ہیں، اور اس بندھے کونے میں شاداب ہیں کئی کئی یادیں، کئی شامیں، کئی ملاقاتیں۔ ہر صبح جب ہوتی ہے اذان، ہر صبح جب ہوتی ہے اذان، میں اس رومال کو ماتھے لگاتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، اور تب پیتا ہوں صبح کی پہلی چائے اخبار کے ساتھ۔ تو یہ تھی میری نظم رومال، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو بہت بہت شکریہ، بڑی عنایت، اور لگاتار میں کمنٹس بھی میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے، اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور خاص کر ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں شاید یہ اللہ تعالیٰ کا ہی تھا کہ انہوں نے عطا کیا یہ موقع جو ہے آپ لوگوں سے روبرو ہونے کا۔ اور سارے میں جتنے بھی شقین ادب ہیں، میں اس کو پھر سے میں آداب کرتا ہوں، میں سلام کرتا ہوں، ابھیشیک پرساد یا ایکلویہ، سب کو میں پھر سے میں پرنام کر رہا ہوں، نمسکار کر رہا ہوں۔ ابھی جو میں نظم پڑھنے جا رہا ہوں اس کا عنوان ہے بے نظیر۔ اب یہ دیکھیے ایک معشوقہ کی، ایک محبوبہ کی ایک فیلنگ ہے کہ کیا سوچتی ہے وہ محبت میں، اس کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ ایک محبوبہ کے درشٹیکون سے میں نے اسے لیا ہے اس نظم کو، کہ جب وہ پیار میں ڈوبتی ہے، پیار میں بھیگتی ہے، محبت میں بھیگتی ہے، تو کیا سوچتی ہے، ذرا میں چاہوں گا سماعت فرمائیے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ اس کا عنوان ہے بے نظیر۔ کل جہاں رکھی تھی تم نے، کل جہاں رکھی تھی تم نے میرے رخسار پہ انگلی، آج وہاں اگایا ہے ایک تل۔ کل جہاں رکھی تھی تم نے میرے رخسار پہ انگلی، آج وہاں اگایا ہے ایک تل۔ بڑی حسرت سے تکتا رہتا ہے وہ مجھے، بڑی حسرت سے تکتا رہتا ہے وہ مجھے، اور میں ہر بار بار آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہوں، دیکھتی رہتی ہوں، دیکھتی رہتی ہوں، بس دیکھتی رہتی ہوں تمہاری محبت کی علامت کو اور خدا کی نقاشی کو۔ چھوتی ہوں اسے بڑی نزاکت سے، چھوتی ہوں اسے بڑی نزاکت سے، اور مسکرا اٹھتی ہوں۔ میری روح میں اترتا ہے کوئی رفتہ رفتہ، میری روح میں اترتا ہے کوئی رفتہ رفتہ، اور دفتن میرے دونوں ہاتھ جڑ کر اٹھ جاتے ہیں اوپر۔ میں شکریہ ادا کرتی ہوں رب کا، میں شکریہ ادا کرتی ہوں رب کا، اس کی نوازش کے لیے، اور ہاں اس کے نایاب تحفہ کے لیے جو بے نظیر ہے میری زندگی میں، میری زندگی سے بھی زیادہ۔ بہت بہت شکریہ، بڑی عنایت، بڑا کرم کی۔ کیسا لگا بے نظیر؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ نظم بڑی اچھی لگی ہوگی۔ ایک محبوبہ کے اس کے خیالات کو میں نے اپنی اس نظم کے ذریعے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور دیکھیے فیض علی صاحب کا بھی آ رہا ہے کہ بہت عمدہ، سریتا سنہا کا آ رہا ہے کہ بہت بڑھیا ہے۔ تو سارے لوگوں کا جتنے کمنٹس آ رہے ہیں میں دیکھتا بھی جا رہا ہوں، سب کا میں شکر گزار ہوں، اور بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں کو میری نظمیں پسند آ رہی ہیں۔ اور چونکہ یہ شائقین ادب جو ہے، یہ ایسا منچ ہے جہاں کی نظموں کے ذریعے، غزلوں کے ذریعے، گیتوں کے ذریعے اردو کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اردو جو زبان ہے بڑی خوبصورت زبان ہے، بڑی شیریں زبان ہے اردو یہ جو ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسی زبان ہے جو صرف آپ کو شائستہ ہی نہیں بناتا ہے بلکہ آپ کی پوری شخصیت میں تبدیلی لاتی ہے۔ یہ زبان اتنی اچھی، اتنی خوبصورت زبان ہے۔ اور مجھے یاد آتا ہے خوشبند سنگھ صاحب کا وہ بیان، وہ اسٹیٹمنٹ، انہوں نے کہا تھا کہ اگر تمہیں محبت کرنی ہے تو اردو سیکھ لو، اور اردو سیکھنی ہے تو محبت کر لو۔ یعنی کہ محبت اور اردو ساتھ ساتھ چلتے، بغیر اردو جو ہے اتنی یہ شیریں زبان کہ آپ محبت نہیں کر سکتے، اور محبت کرنی ہو تو اردو سیکھنی پڑے گی۔ اور محبت صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ایک لڑکی لڑکا کا محبت تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، عشق کسی سے، لیکن یہ زبان اتنی ہے، اتنی تہذیبی زبان ہے، اتنی اچھی زبان ہے۔ تو میں نے اس زبان کو میں نے اپنی ایک نظم میں لانے کی کوشش کی ہے، اور امرتا سنہا جی بہت بہت بدھائی، آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کا آ رہا ہے۔ تو یہ اردو زبان کو جو میں نے سامنے لایا ہے اس نظم میں، ادھر سنیے گا، اس کا عنوان ہے کبھی میری خوشیوں میں، کبھی میری خوشیوں میں۔ اور آپ دیکھیے کہ کبھی میری خوشیوں میں وہ شامل تھی اردو زبان کی طرح،
کبھی میری خوشیوں میں وہ شامل تھی اردو زبان کی طرح جس میں نفاست ہے، نزاکت ہے اور ہے بے انتہا کشش، جس کا ہر لفظ اس محبوبہ کی طرح ہے، جس کا ہر لفظ اس محبوبہ کی طرح ہے، جس کے رخسار پہ بیٹھا دل کھینچتا ہے نگاہوں کو کہیں دور سے ہی۔ کبھی میری خوشیوں میں وہ شامل تھی نیلے آسمان کی طرح، کبھی میری خوشیوں میں وہ شامل تھی نیلے آسمان کی طرح، جو دیتا ہے پیام کی پھیلاؤں میں ہی ملتا ہے سکون، کچھ وہی سکون ملتا تھا مجھے اس کی نیلی آنکھوں کے عنبر میں، کچھ وہی سکون ملتا تھا مجھے اس کی آنکھوں کے عنبر میں جہاں پھیلی تھی ہزار ہزار خواہشیں۔ کبھی میری خوشیوں میں وہ شامل تھی جاڑے کی دھوپ کی طرح، کبھی میری خوشیوں میں وہ شامل تھی جاڑے کی دھوپ کی طرح۔ کسی سرد صبح میں آپ کھڑکی کھولیں اور نرم دھوپ کا ایک ٹکڑا کھڑکی پھلانگ کر جب کمرے میں داخل ہو تو جو خوشی ملتی ہے وہی خوشی ملتی تھی مجھے اسے دیکھ کر۔ معلوم نہیں کون سا رابطہ تھا میرا اس سے، معلوم نہیں کون سا رابطہ تھا میرا اس سے، لیکن شیشے کی الماری سے میر غالب فیض کی کتابوں کو نکالتے ہوئے جو ایک عجیب خوشی ملتی تھی میری انگلیوں کو، وہی خوشی ملتی تھی کبھی مجھے اس کے سانولے ہونٹوں کو چھوتے ہوئے، گلابی نہیں سانولے، وہی خوشی ملتی تھی مجھے کبھی اس کے سانولے ہونٹوں کو چھوتے ہوئے۔ جاڑے کی نرم دھوپ اب چھت کی منڈیر سے پیچھے لڑھک چکی ہے، جاڑے کی نرم دھوپ اب چھت کی منڈیر سے پیچھے لڑھک چکی ہے، شاید میری یادوں کے پس منظر میں، اور میر غالب فیض کی کتابیں اوندھی پڑی ہیں میری میز پر گلا شکوہ کرتی ہوئی کہ کب رکھو گے ہمیں ہماری جگہ پہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ انور اقبال صاحب، بہت شکریہ وینا امرت جی، ارچنا بسٹا میری بہن بیبی، سب کو میں دیکھ رہا ہوں۔ کیسی لگی یہ نظم؟ کبھی میری خوشیوں میں، مجھے لگتا ہے کہ بہت پسند آئی ہوگی آپ کو جو ہے سو۔ اور عارف علی صاحب سے تو میری بات چیت ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ کچھ آپ جو ہے کچھ غزلیں بھی پیش کریں، حالانکہ میں غزل بہت زیادہ میں نہیں لکھتا ہوں، لیکن چونکہ عارف علی صاحب کا کہنا ہے وہ اب اتنے میرے عزیز ہیں تو میں کچھ غزل بھی میں مطلب ایک غزل کا جو ہے ایک مطلب 2 شعر پیش کر رہا ہوں، حالانکہ نظمیں میرے دل کے بہت قریب ہیں۔ سنیے گا ایک مطلب 2 شعر۔ فضا میں اتنا زہر کیوں گھلا ہے پتہ تو کرو، فضا میں اتنا زہر کیوں گھلا ہے پتہ تو کرو، اگر ہے پیار بھی کرنا خطا تو خطا تو کرو، اگر ہے پیار بھی کرنا خطا تو کرو۔ اور شعر ہے، عرض کر رہا ہوں شعر ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ لو عید آ گئی دیدار چاند کا نہ ہوا، لو عید آ گئی دیدار چاند کا نہ ہوا، ہمارا چاند کہاں ہے ذرا پتہ تو کرو۔ اور شعر ہے، پرندے شاخ پہ بیٹھے ہوئے ہیں سہمے سے، پرندے شاخ پہ بیٹھے ہوئے ہیں سہمے سے، انہیں سکون ہو ایسی فضا عطا تو کرو۔ اور ایک مطلب اور 2 شعر میں پیش کر رہا ہوں۔ ادب و تہذیب سے محبت نہیں کی جاتی، ادب و تہذیب سے محبت نہیں کی جاتی، فقط چلانے سے سیاست نہیں کی جاتی۔ اور شعر ہے، بزم سخن میں بیٹھنے کا سلیقہ تو سیکھو، بزم سخن میں بیٹھنے کا سلیقہ تو سیکھو، آتے آتے یوں ہی شکایت نہیں کی جاتی۔ عارف علی صاحب بہت شکریہ آپ کا، میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اگلا شعر ہے، میں ملیں گے راہ میں جو بھی ان سے دل کھول کر ملیں گے، میاں رسم محبت میں کفایت نہیں کی جاتی۔ بہت بہت شکریہ۔ تو عارف علی صاحب کی مطلب ان کی گزارش پہ میں نے جو ہے یہ چند اشعار میں نے پیش کیے جو ہے، کیونکہ نظم میں زیادہ لکھتا ہوں۔ خیر میں پھر آ رہا ہوں، میں نظم پہ میں آ رہا ہوں، اور اس نظم کا عنوان ہے تمہارے انتظار میں۔ سنیے گا، انور اقبال صاحب بہت شکریہ۔ تمہارے انتظار میں، میری خاطر نہ سہی، میری خاطر نہ سہی، لوٹ آؤ اس گلاب کی خاطر ہی جو لگائے تھے میں نے تمہارے گیسوؤں میں دسمبر کی ایک شام،
جب چاند آسماں میں اپنے دریچے کھول رہا تھا اور تمہاری آنکھوں کا شوخ کاجل بھی کچھ بول رہا تھا، اور تمہاری آنکھوں کا شوخ کاجل بھی کچھ بول رہا تھا، وہ گلاب اب بھی پڑا ہے تمہارے سینٹر ٹیبل پہ، تمہارا انتظار کرتے ہوئے، تمہاری راہ دیکھتے ہوئے، اس کے پہلے کہ پھول تنہا ہو، اس کے پہلے کہ پھول تنہا اور تنہائی میں بکھر کر، تنہائی میں تڑپ کر بکھر جائیں اس کی پنکھڑیاں اور غم میں سیاہ پڑ جائیں اس کے رنگ، تم لوٹ آؤ اس کے پہلے کہ ہماری محبتوں پہ چاند کوئی طنز کسے اور زمانہ کوئی افسانہ لکھے، تم لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، چوم لو اس گلاب کو، وہ تک رہا ہے تمہاری راہ، وہ تک رہا ہے تمہاری راہ، بڑی حسرت سے، بڑی شدت سے ہے وہ منتظر تمہارے لوٹنے کا، ہاں تم لوٹ آؤ، لوٹ آؤ۔ سچ تو یہ ہے کہ پھول کے ساتھ ساتھ میں بھی ہوں تمہارے انتظار میں۔ بہت شکریہ سنیل جی، بہت شکریہ آپ کا بھی، عارف علی جی بہت شکریہ، بہت شکریہ سب کا میں کر رہا ہوں تمہارے انتظار میں، یہ تھا تمہارے انتظار میں۔ اور اب ایک نظم میں پیش کر رہا ہوں، چونکہ وقت بھی اب دیکھتے ہیں، کچھ اور نظم میں، ایک نظم ہے بہت دنوں بعد، اس کے بعد میں آؤں گا، میں اپنے گیت پہ آؤں گا، اور پھر میں چونکہ جو ہمارے لوگ جو وطن سے باہر رہ رہے ہیں ان کے لیے میں سناؤں گا۔ بہت دنوں بعد اس کا عنوان ہے، سنیے گا۔ بہت دنوں بعد دیکھا ہے میں نے خواب، بہت دنوں بعد دیکھا ہے میں نے خواب کہ تم ننگے پاؤں ٹہل رہی ہو اوس سے نہائی دھوپ پہ، تتلیاں اڑ رہی ہیں تمہارے من میں، تتلیاں اڑ رہی ہیں تمہارے من میں، اور تم منتظر ہو کسی کے آنے کا، تمہارے ہونٹوں پہ مچل رہی ہے مخملی مسکراہٹ، اور کسی کی جستجو کا چراغ جل رہا ہے تمہاری آنکھوں میں۔ فلک پہ پھیل رہی ہے شفق، فلک پہ پھیل رہی ہے شفق، تمہارے شفت پہ اتر رہا ہے سویرے کا افق، شفت مطلب ہونٹ، تمہارے شفت پہ اتر رہا ہے سویرے کا افق، اور تمہارا چہرہ روشن ہوا جا رہا ہے، کسی کی آرزو میں دھڑک رہا ہے تمہارا دل، کسی کی آرزو میں دھڑک رہا ہے تمہارا دل، رہ رہ کے مڑ مڑ کے تم دیکھ رہی ہو، رہ رہ کے مڑ مڑ کے تم دیکھ رہی ہو، ایک صدا گونج رہی ہے ہواؤں میں، تمہارا جسم روئی کے فاحش سا ہلکا ہوا جا رہا ہے، اور وہ اڑ رہا ہے فضاؤں میں، اور وہ اڑ رہا ہے فضاؤں میں، ایک نرم خواب چھو رہا ہے تمہارے ذہن و دل کو، ایک نرم خواب چھو رہا ہے تمہارے ذہن و دل کو، اور تمہارا سفید پیرہن گلابی ہوتا جا رہا ہے۔ بہت دنوں بعد دیکھا ہے میں نے خواب کہ تم ننگے پاؤں ٹہل رہی ہو اوس سے نہائی دھوپ پہ۔ اور میں آپ کو کچھ لیرکس سناتا ہوں، کچھ گیت جو میں نے لکھے ہیں، تو چونکہ وقت کم ہے آپ سنیے ذرا، وہ جو ہے گیت میں آپ کو سناتا ہوں۔ فلموں کے لیے جو میرے ناول پہ جو فلم بن رہی ہے اس میں ایک گانا جانا ہے، اس کا وہ مکھڑا میں آپ کو سناتا ہوں ترنم میں۔ کل تیرے آنے کی خبر ملی، کل تیرے آنے کی خبر ملی ہے، آؤ دیکھو گھر کو سجا رکھا ہے، پھر بیٹھیں گے فرصت میں ہم تم، گھر کے کونے کونے کو مہکا رکھا ہے، کل تیرے آنے کی خبر ملی ہے۔ یہ گانے کا مکھڑا ہے، کل تیرے آنے کی خبر ملی ہے، فلم میں اس کا یوز ہونا ہے، اور اس کا انترا میں ایک سناتا ہوں، وہ تحت میں، گئے ساون اب کی تم لوٹو گی، گئے ساون اب کی تم لوٹو گی، بارش میں پھر ہم تم نہائیں گے، کھیلیں گے چھپا چھپا کاغذ کی کشتی پھر ہم بہائیں گے، خوبصورت لمحوں کو آنکھوں میں سجا رکھا ہے، گھر کے کونے کونے کو مہکا رکھا ہے۔ تو یہ دو تین انترا کا یہ گیت ہے، اور ایک گیت اور میں آپ کو میں سناتا ہوں، اس کا مکھڑا ہے، ایسے نہ آؤ گی تو خوابوں میں آ جانا، ایسے نہ آؤ گی تو خوابوں میں آ جانا، شام ڈھلے تم کھڑکی پہ آ جانا، ایک جھلک تمہیں دیکھ لوں گا پھر تم
واپس چلی جانا، ایسے نہ آؤگی تو خوابوں میں آ جانا، شام ڈھلے تم کھڑکی پہ آ جانا، ایک جھلک تمہیں دیکھ لوں گا پھر تم واپس چلے جانا۔ اور اس کا انترا ہے کہ اس روز تمہیں دیکھا تھا، اس روز تم مسکرائی تھی، اس روز تمہیں ٹوکا تھا، اس روز تم شرمائی تھی، تیری اس ادا نے مجھے بنا دیا دیوانہ، شام ڈھلے تم کھڑکی پہ آ جانا۔ بہت امید ہے مجھے کہ شاید جو میں نے گانا پیش کیا ہے، جو گیت میں نے پیش کیا، جو مکھڑا میں نے سنایا انترا، اچھا لگا ہوگا۔ آشتوش انوبا جی، بہت 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 آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کا بیارہ عارف علی صاحب جو ہے۔ ایک بہت چھوٹی سی نظم، بڑی پیاری سی نظم ہے، خواہش۔ دھوپ کا ایک ٹکڑا جو میں نے اٹھایا تھا اپنی ہتھیلی پہ، دھوپ کا ایک ٹکڑا جو میں نے اٹھایا تھا اپنی ہتھیلی پہ، تمہارے ساتھ برسوں پہلے، چاہتا ہوں وہ پورا کا پورا کھل جائے تمہارے چہرے پہ آفتاب بن کر۔ بہت شکریہ۔ بڑی چھوٹی سی نظم ہے لیکن بڑی پیاری سی یہ نظم ہے، اور چونکہ ہمارے کئی بھائی جو ہیں ابھی وطن میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، اور جو میں جنم ان کا جو میں نے نام لیا کہ محمد عارف علی صاحب، فیض اکرم صدیقی صاحب، ریحان عالم صدیقی صاحب، اقبال، یہ سارے کے سارے ابھی ہم وہ سعودی عرب میں ہیں، اور کئی لوگ دبئی میں بھی جڑے ہوئے ہیں، امریکہ، انگلینڈ۔ تو جو وطن میں جو ہمارے جو رہ رہے ہیں، ہمارے جو بھائی جو ہیں، میں ان کے لیے ایک پیش کر رہا ہوں، سنیے گا۔ اے وطن واسیوں، اے وطن واسیوں، اے وطن واسیوں، اے وطن واسیوں، سن بھارت کے میرے وطن واسیوں، وطن کر رہا تیرا انتظار، لیے آنکھوں میں سپنے ہزار، وطن کر رہا تیرا انتظار، لیے آنکھوں میں سپنے ہزار، ماں کی ممتا بلا رہی تجھے آنچل کی چھاؤں میں بٹھلانے کو، ماں کی ممتا بلا رہی تجھے آنچل کی چھاؤں میں بٹھلانے کو، کھیت کھلیہان باہیں ہیں کھولے ہوئے تجھے سینے سے لگانے کو، مٹی کی سوندھی خوشبو میں نہلانے کو، اے وطن واسیوں، اے وطن واسیوں، سن بھارت کے میرے وطن واسیوں، وطن کر رہا تیرا انتظار، آنکھوں میں لیے سپنے ہزار، سونا سونا ہے گھر کا یہ آنگن ابھی، سونا سونا ہے گھر کا یہ آنگن ابھی، ہے اداس اور تنہا یہ دالان بھی، بیٹھا کبوتر کا وہ جوڑا منڈیر پر، بیٹھا کبوتر کا وہ جوڑا منڈیر پر، دیکھو کیسے کر رہا تیرا انتظار، اور وہ جو پچھواڑے میں ہے بندھا موتی بیل، وہ جو پچھواڑے میں ہے بندھا موتی بیل، دیکھو کیسے تک رہا تیری راہ بار بار، منیا کی ماں کی یہ 16 شرنگار، اور کیجیے گا، منیا کی ماں کی یہ 16 شرنگار، دیکھو کب سے کھڑی ہے کھڑکی کے پار، انگ ساجن سے لگنے کی آس ہے، پریم اخین بہائیں گی احساس ہے، بابو جی ہیں گھوم رہے امرائی میں، آم کا موسم ہے، بابو جی ہیں گھوم رہے امرائی میں منیا کے ساتھ، چھوتی ہے منیا آموں کو حسرت کے ساتھ، بابو جی بھی ہنس کر دیکھتے ہیں آموں کو ایک آس کے ساتھ، کہتے ہیں چھوٹو آئے گا، کہتے ہیں چھوٹو آئے گا تو کھلاؤں گا آم، اب تو آ جاؤ پردیسی بہت ہوا کام، اے وطن واسیوں، اے وطن واسیوں، سن بھارت کے میرے وطن واسیوں۔ تو میرے جو وطن واسی جو باہر رہ رہے ہیں، بھارت کے باہر، ہندوستان کے باہر، تو ان کے لیے یہ کلام میں نے پیش کیا، اور امید ہے کہ انہیں بہت اچھا لگا ہوگا۔ شویتانش رنجن کا بھی سامنے آ رہا ہے، بہت بہت شکریہ وینا امرت جی، امرتا سنہا جی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اب شاید وقت ہو چلا ہے، تو میں جلدی میں ایک نظم سنا دوں، تو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ نہیں ہے، ایک مجھے لگتا ہے کہ میں سنا پاؤں گا۔ اس کا عنوان ہے امانت۔ عارف علی صاحب، ابھی 2 منٹ وقت ہوگا میرے پاس، مجھے لگتا ہے۔ امانت۔ میں نے تم سے فقط ایک شام مانگی تھی، میں نے تم سے فقط ایک شام مانگی تھی، سکون کے ساتھ چند لمحات تمہارے ساتھ گزارنے کے لیے، اور تم وہ شام بھی نہ دے سکی۔ یقین مانو تمہاری دی ہوئی شام امانت رہتی میرے پاس، میں لوٹا دیتا تمہیں وہ شام، تمہاری وہ امانت، جب بھی تم
تنہا ہوتی اداس ہوتی کسی شام، ہاں یقین مانو میں لوٹا دیتا تمہاری وہ شام، تمہاری وہ امانت۔ میں آج بھی منتظر ہوں، میں آج بھی منتظر ہوں شام کا جب تم ہوگی میں ہوں گا، اور ہمارے درمیاں اگر کچھ ہوں گی تو ہوں گی خاموشیاں، صرف خاموشیاں۔ نہ تمہارے ہونٹ کپیں گے، نہ تمہارے ہونٹ کپیں گے، نہ ہوگا کوئی فاصلہ، نہ ہوں گی دوریاں، اگر کچھ ہوں گی تو ہوں گی خاموشیاں، جو بہت کچھ کہیں گی کہہ جائیں گی، جو بہت کچھ کہیں گی کہہ جائیں گی آنکھوں ہی آنکھوں میں، اور بنیں گی الفاظ محبت کے کئی کئی رنگوں میں، اور محبت کا وہ ہر رنگ کھل اٹھے گا، کھلکھلا اٹھے گا، اور محبت کا وہ ہر رنگ کھل اٹھے گا، کھلکھلا اٹھے گا تمہارے چھو بھر دینے سے، اور وہ شام میرے پاس رہ جائے گی امانت کی طرح، کبھی تمہیں لوٹانے کے لیے۔ بہت شکریہ۔ امید ہے کہ یہ میری ساری نظمیں آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور یہی ہے کہ اب وقت بھی کم ہے، تو چار چار لائن کا دو چار میں سنا دیتا ہوں، چار چار مصروں کا۔ کہ شام ڈھل گئی اور اب تک تم میرے تخیل میں نہیں آئی، شام ڈھل گئی اور اب تک وہ میرے تخیل میں نہیں آئی، خدا جانے آج کون سی قیامت آنے والی ہے۔ اور چار لائن کا ایک سنی اور، کہ تیرے دل کو اپنے ہونٹوں سے چھو کر، تیرے دل کو اپنے ہونٹوں سے چھو کر میں نے روح کو دیا ہے یہ پیام، کہ راہ محبت میں خوبصورت پھول کھلا ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کو۔ مجھے لگتا ہے کہ وقت ہو چلا ہے۔ عارف علی صاحب ادھر سے کچھ لکھیں کمنٹ کہ وقت میرے پاس ہے یا نہیں ہے، اگر ہو تو میں شاید ایک دو اور سنا سکوں۔ روی شریواستو صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ عارف علی صاحب، کیا میرے پاس وقت ہے؟ ایک سناؤں کیا میں؟ ابھی عارف علی صاحب کا کچھ سگنل نہیں مل رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ میں ایک صوفی میں سنا دیتا ہوں، ایک صوفیانہ جو ہے، اس کا عنوان ہے وہ کون ہے۔ صوفیانہ: وہ کون ہے جو میری دھڑکنوں میں ہے بسا ہوا، وہ کون ہے جو میری دھڑکنوں میں ہے بسا ہوا، وہ کون ہے جو میری روح میں ہے مہکا ہوا، وہ کون ہے جس سے مجھے عشق ہے بے انتہا، وہ کون ہے جو میری محبت کی ہے انتہا، وہ ہے میرا خدا، وہ ہے میرا خدا، اے خدا میرے خدا، تیرا ہی بندہ ہوں میں، اے مولا میرے مولا، تیرے مدیح میں میں کیا کہوں، تیرے مدیح میں میں کیا کہوں، تیرے در پہ اپنا سر رکھوں، اے مولا میرے مولا، تو ہی میری منزل، تو ہی ہے میرا خانہ خواہ، تو ہی میری منزل، تو ہی ہے میرا خانہ خواہ، میرا خسرو بھی تو ہی ہے، میرا غالب بھی تو ہی ہے، میرا میر بھی تو ہی ہے، میری شاعری بھی تو ہی ہے، اے خدا تو ہی ہے میری ربائی، اے خدا تجھ کو ہی سنوں میں، تجھ کو ہی گنوں میں، تیرے بن ایک پل بھی رفاحت نہیں، تیرے بن ایک پل بھی رفاحت نہیں، تیرے بن کچھ اور بھی چاہت نہیں، تجھی میں بسا ہے میرے دل کا گاؤں، تپتی دھوپ میں تو ہی ہے پیپل کی چھاؤں، تو ہی ہے میری تشنگی، تو ہی ہے میری زندگی، تو ہی ہے میری بندگی، سب کچھ تو ہی ہے، تو ہی ہے، اے خدا میرے خدا، اے مولا میرے مولا میرے مولا۔ یہ صوفی جو میں نے جو نظم پیش کی، مجھے انداز لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ بہت پسند آئی ہوگی یہ بھی، اور مجھے لگتا ہے کہ وقت اب آدھے گھنٹے کا تو لگتا ہے کہ پورا ہو چلا ہے۔ ابھی سیما رنجن جی کا بھی آ رہا تھا، انہیں بھی بہت بہت شکریہ۔ عارف علی جی کا کچھ سگنل ملے ادھر سے کہ وقت ہے یا نہیں، یا پورا ہو گیا ہو، تو میں پھر الوداع کہوں میں۔ ہاں سریتا، بہت 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 شکریہ آپ سبوں کا، بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے توجہ دی اور سنا۔ ہاں الکا امین جی، کیسی ہیں آپ؟ بہت اچھا لگا آپ کو اسکرین پہ دیکھ کے، آپ کے کمنٹ کو دیکھ کے مجھے بہت بڑھیا لگ رہا ہے، آپ آ گئیں میرے پاس۔ اور ایک اگر میرے پاس وقت ہو، اگر عارف علی صاحب ادھر سے کچھ سگنل دیں، وقت ہو تو میں
निशा पंकज जी का भी आ रहा है शानदार, तो बहुत बहुत शुक्रिया निशा पंकज, अनवर इकबाल साहब का, अभिषेक प्रसाद का, अमृता सिन्हा का। आरिफ अली साहब अगर आप लिखें, अगर स्क्रीन पे मेरे पास वक्त हो तो मैं बढ़ूं या मैं फिर रुक जाऊं। अनवर इकबाल साहब का एक अगर वक्त है तो मैं सुनाता हूँ। एक नज़्म है जो मतलब मुल्क के लिए मैंने लिखा है, देश के लिए मैंने लिखा है। अच्छा, थैंक यू सर आ गया है वो शौकीन अदब से, इसका मतलब है कि वक्त पूरा हो चला है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन जो है और ये आपसे मैं रूबरू हुआ, आपसे मैं मुखातिब हुआ, तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। और आपके कमेंट से बता रहे हैं कि बढ़िया लगा। और शौकीन अदब का मैं फिर से बहुत बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका दिया, आने का मौका दिया। और आज की ये जो शाम है बड़ी खूबसूरत शाम रही आप लोगों से जुड़ने का। और मैं फिर से जो है मोहम्मद आरिफ अली साहब को, फैज़ अकरम सिद्दीकी साहब को, रेहान आलम सिद्दीकी साहब को, इकबाल असलम साहब को मैं फिर से मैं बहुत बहुत मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। शौकीन अदब से आ रहा है बहुत उम्दा। चलिए, बहुत बढ़िया लगा, आप लोगों ने पसंद किया जो है। आशुतोष अनुभा कह रहे हैं मज़ा आ गया। और मुझे उम्मीद है कि जितनी नज़में मैं सुनाई आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सुनील कुमार साहब भी आ गए हैं जो है सो जी, अमृता सिन्हा, सबको मैं फिर से मैं सबका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आप लोगों ने ये वक्त दिया, सुना। और सारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को, हाज़रीन को फिर से मैं सलाम करता हूँ, आदाब करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। रवि श्रीवास्तव साहब, अनवर इकबाल साहब, बहुत अच्छा लगा मुझे भी आप लोगों से जुड़कर, आप लोगों से, आपसे मुखातिब होकर बहुत ही अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया इकबाल असलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात हो, आपसे मुखातिब हूँ कभी, जब लॉकडाउन ख़त्म हो तो फिर मिलने का मौका मिले। और मुझे लगता है कि शायद अभी कुछ वक्त है तो मैं एक सुना देता हूँ चलते चलते